اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ الصوم، فتاوی شامی، رد المختار علی الدر المختار علی تنویر الابصار۔ کتاب الصوم، فصل فی عوارض المبیحۃ لعدم الصوم، یعنی فصل ان عوارض کے بارے میں جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بیماریاں یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، درپیش ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکتا ہو، غیر مستقل یا عارضی حالات و کیفیات، تغیرات، تبدیلیاں، علل، اسباب، وجوہات، یہ عوارض کی تعریف یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی سچویشن ایسی بن جائے گی جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، جیسے کہ جنگ شروع ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غیر مستقل یا عارضی حالات و کیفیات کہ کسی ایسے سفر میں ہیں جو کہ عارضی سفر ہے، اور اس میں پوزیشن یہ ہے کہ صحرا کا وہ سفر ہے، اس کے اندر وہ سختی اتنی ہے کہ آپ اس پہ روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو یہ وہ عارضی حالات وغیرہ۔ تغیرات، تبدیلیاں جو ہیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اور علل، اسباب، وجوہات، یہ وہ تمام چیزیں جو پہلوں کو ڈیفائن کرتی ہیں علیحدہ سے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر 5 عوارض ہیں۔ نمبر 1 سفر، نمبر 2 پریگننسی، حمل، نمبر 3 رضاعت یعنی بریسٹ فیڈنگ، نمبر 4 بیماری، مرض، اور نمبر 5 ایکسٹریم بڑھاپا۔ یہاں تو صرف بڑھاپا لکھا ہوا ہے نا، ایکسٹریم بڑھاپا۔ ان میں سفر کا جو عذر ہے وہ معاملہ مختلف ہے، کیونکہ سفر میں ایبسولوٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہی معاف ہے۔ سفر میں یہ دیکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ رکھنا بہتر ہے، لیکن پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ تینوں قسم کے ثبوت موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے سفر میں، نہیں بھی رکھا، اور رکھ کر جو ہے وہ توڑ بھی دیا۔ ٹھیک ہے، سو یہ تینوں قسم کی اس میں معاملات پائے جاتے ہیں۔ جن عوارض میں کی وجہ سے روزہ توڑ دینا معاف ہے، ان میں یعنی معاف سے مراد یہ ہے کہ اس کی قضا تو ہوگی لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو عوارض ہیں ان میں پہلا ہے سفر، وہی جو بتایا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ثبوت موجود ہے کہ وہ صحابہ پہ سختی تھی، بہت نظر آ رہا تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے روزہ جو ہے وہ توڑ دینے کا حکم فرمایا۔ حمل، رضاعت، مرض، بڑھاپا، جبر، جہاد، بھوک یا پیاس کی شدت سے عقل میں نقص پیدا ہو جانا، یعنی بالکل ہی مدہوش ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا رہا ہے، اور ہلاکت کا خوف، یعنی روزہ اگر نہ توڑا اور میڈیسن نہ لی یا علاج نہ کیا تو ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر جو 5 ہیں وہ ہیں کہ جو آپ روزہ نہ رکھیں تو مباح ہے۔ نیچے جو یہ 9 ہیں یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے اور پھر اس کو توڑا جائے رکھنے کے بعد، تو یہ اس کے 9 وجوہات ہو سکتی ہیں، 9 سمٹمز ہیں اس کے، عوارض۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سو ان دونوں میں فرق ہے۔ میں ریپیٹ کر دوں، پہلے 5 جو ہیں وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ روزہ بالکل ہی نہ رکھیں، یعنی رمضان کے روزے ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ رہے، تو اس میں سے یہ 5 میں سے کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مباح ہے، اس میں پھر وہ فدیہ وغیرہ ہے اور وہ سارا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، یا
اس کا بعد میں پورا کرنا ہے. اگر جیسے مرض ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماری ٹیمپریری بیماری ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے فرض کریں 4-5 روزے رہ گئے، تو وہ 4-5 روزے جو ہیں وہ آپ بعد میں پورا کریں گے، جو بعد میں 11 مہینے اگلے رمضان سے پہلے وہ آپ پورا کریں گے. اسی طریقے سے خواتین کا مسئلہ ہے. خواتین کے مسئلے میں وہ قدرتی چیز ہے، وہ مجبور ہے، تو اب اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کو منع ہے وہ روزہ رکھنا، اور وہ بعد کے مہینوں میں ان دنوں کو پورا کریں گے. سو یہ ایک سچویشن ہے. بڑھاپے میں سچویشن یہ ہے کہ اگر ایکسٹریم ہے، مطلب شیخ فانی ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ روزے کی مشقت اب اس کے لیے اٹھانا پاسبل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہ فدیہ ہے، اور اس کے لیے وہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے مباح ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کو. سو یہ جو 5 ہیں یہ بیسیکلی وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھیں تو یہ مباح ہے رمضان کا روزہ. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے وہ معاملہ تھا. وہ اگر ریزالو ہو جاتا ہے وہ معاملہ، تو پھر آپ جو ہے اس کی قضا باقی مہینوں میں پوری کریں گے. کچھ ایسے مرض ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے، ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سانس کا مسئلہ ہے، یہ لانگ ٹرم بیماری ہے. تو اس میں بھی جب پتہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے اور اس میں ٹھیک نہیں ہونے والا یہ، تو پھر اس میں فدیہ ہے. سمجھ گئے بات؟ جس میں جو عذر ہے وہ تھوڑے سے دنوں میں دور ہو سکتا ہے، اس میں قضا ہے. جیسے وہ ہم نے پیریڈز کی بات کی اور ٹیمپریری بیماری کی بات کی کہ یہ چند دنوں میں ریزالو ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پھر کفارہ نہیں ہے، قضا ہے اس کے اوپر. لیکن جہاں پہ لانگ ٹرم ہے، جیسے یہ بڑھاپا ہے اور جیسے وہ مرض ہے جو کہ لا علاج جس کو آپ کہہ لیں، موذی مرض ہے جس کو آپ صرف ٹریٹ کر سکتے ہیں، کیور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ ساتھ علاج کیے جائیں تو آپ ذرا ٹھیک رہتے ہیں، اور اس کا مستقل علاج کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہ مرض سے جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے. وہ جو امراض ہیں اس کے اندر قضا بھی نہیں ہے، اس کے اندر صرف فدیہ ہے. سو یہ دو اس میں ڈفرنس ہے. سفر کا معاملہ ان میں مختلف ہے. اب دیکھو اس کو ہم سفر کو بھی فی الحال چھوڑتے ہیں. حمل یہ 9 مہینے کے بعد اس نے مکمل ہو جانا ہوتا ہے. نفاس کا پیریڈ ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ 10 ماہ اور کچھ 1-2 ہفتے اوپر کر لیں، ٹھیک ہوگی بات. تو یہ بھی اپنی نیچر میں ٹیمپریری ہے، اس نے دور ہو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رمضان کو 9 مہینوں پہ تو نہیں ہوتا نا. دودھ پلانا 2.5 سال ہے میکسیمم، 2 سال 2.5 سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے بھی ریزالو ہو جانا ہوتا ہے. اب یہ آگے جو 2 چیزیں آگی، مرض اور بڑھاپا، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. مرض اور بڑھاپا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہوئی بات. اب رہ گیا پیچھے سفر. سفر میں بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ تینوں سچویشنز ہیں. اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، یہ تو سب سے اچھا. یعنی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ نے سفر میں روزہ نہ رکھا تو آپ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا. اس میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا، وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ تینوں سچویشنز کے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے. تو لہٰذا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، روزہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور مشقت کی وجہ سے یا زندگی کے خطرے کی وجہ سے روزے کو رکھ کر توڑ دینا بھی سفر کے دوران وہ ثابت ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو نیچے 9 والے ہیں یہ روزہ رکھنے کے بعد توڑنے کے عوامل ہیں. اس صورت میں یعنی سفر میں اگر روزہ توڑا جائے، پریگنینسی ہے، خاتون نے روزہ رکھ لیا کہ میں رکھ لوں گی، لیکن دوران روزہ اس کو پتہ چلا کہ اگر میں نے روزہ کھایا پیا نہ تو میرا کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو دودھ پلانے والی ہے، ماں ہے یا دائی ہے، جو بھی ہے،
اس کا بھی یہ پوزیشن ہے کہ اگر وہ دودھ پلا رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا اس نے ساتھ، اور اس کو یہ فیل ہوا کہ بہت زیادہ کمزوری ہوگی، روزہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتی، اگر میں نے کنٹینیو کیا تو یا میں دودھ نہیں پلا سکوں گی بچے کو تو اس کا حرج ہوگا، ٹھیک ہے، کہ دودھ کم ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ میری سانس اکھڑ جائے گی، تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ دے، یہ والا وہ آ گیا۔ پھر آگے مرض کی وجہ سے کہ وہ بیمار تھا، اس نے روزہ رکھ لیا لیکن روزے کے دوران اس کا مرض بگڑ گیا، ٹھیک ہے، سو بگڑنے کی وجہ سے اس کو جب یہ خطرہ ہوا کہ مرض میرا مزید نہ بڑھ جائے تو وہ روزہ توڑ لے۔ بوڑھے آدمی نے روزہ رکھ لیا لیکن جان کا خطرہ پڑ گیا، جہاد، جنگ پہ چلا گیا، روزہ رکھ لیا لیکن وہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لڑ نہیں پا رہا، تو اس صورت میں بھی اگر روزہ توڑ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس پہ غشی طاری ہونا شروع ہو جائے اور اس کو یہ سمجھ نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی اگر وہ روزہ توڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ہلاکت کا خوف ہو، کوئی بھی ایسا فیکٹر جس کی وجہ سے جان کا خطرہ پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، اور وہ روزہ دار ہو بندہ تو روزہ توڑ دے۔ اب ان 9 کا جو ہے وہ ہے کیا، قضا ہوگی، ٹھیک ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ جو روزہ توڑا جائے گا وہ بعد میں رکھا جائے گا لیکن اس کو توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا گیا، اور وہ عذر بھی وہ ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ یہ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ حالت جبر، یہ بیچ میں ایک چیز رہ گئی تھی، جبر، حالت جبر میں روزہ توڑنا کب مباح ہوگا؟ جب کوئی حرام چیز کھانے یا پینے کے لیے جبر کیا جائے اور اس جبر کرنے میں اس کو دھمکی دی جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے جسمانی طور پہ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس وجہ سے اگر وہ روزہ توڑ دے، تو انہوں نے تو یہاں حرام چیز لکھی ہوئی ہے لیکن ایکچولی اگر وہ حلال بھی کھلا دے تب بھی روزہ تو تب بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو ہمارے نزدیک تو حرام اور حلال کے فرق نہیں ہے، جبر کے ساتھ کوئی بھی چیز کھلا دی جائے، اور وہ بھی جبر بھی وہ ہے کہ جس کے پیچھے یا جان سے مارنے کی دھمکی ہو یا قید کرنے کی دھمکی ہو، اس طرح کی چیز ہو، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس پہ قضا ہوگی، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ کیا اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کلمہ کفر کہنے پہ، یعنی یہ آدمی پھنسا ہوا ہے کفار میں یا مشرکین میں، غیر مسلموں میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کہہ کہ نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ سے، یا میں نے مسلمان ہو کے میں نے غلطی کی، معاذ اللہ سے، جس طرح کوئی چیز بھی کہ جس سے وہ دین سے نکل کر کفر میں کھڑا ہو جائے، یا وہ کہہ جی کہ تو کہہ کہ میں فلاں دیوتا کو مانتا ہوں، اس طرح کے معاملات میں کیا وہاں پہ بھی اس کے لیے کہنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ مسائل فقہ کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض معاملے کی جو فقہ ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے دوسرے کسی مسئلے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ چونکہ وہ چھوٹ دی جا رہی ہے جبر میں، اور جب وہ اسے کلمہ کفر کہنا کے لیے کہا جائے گا تو تب بھی جبر کیا جائے گا نا، تو کامن علت یا علت مشترکہ بیچ میں کیا آئی؟ جبر۔ تو کیا سچویشن ہوگی روزے کی حالت میں اور کیا سچویشن ہوگی کلمہ کفر کہنے کی حالت میں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب اس میں ہے یہ کہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگر وہ صبر کرے گا، یعنی اگر اسے روزہ اسے رکھا ہوا ہے اور اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو قید کیا جا رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو یہ کھا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر وہ صبر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، سمجھے؟
اس معاملے میں، روزے کے معاملے میں اگر وہ صبر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. کیوں؟ کہ شاید ضرورت کی حالت میں حرمت سے مستثنیٰ ہے، اور حرمت سے استثناء حلت ہوتی ہے. یہ میں سمجھا دیتا ہوں. اوپر ذکر ہوا ہے حرام چیز کا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ یہ حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، روزے کی اس کو فکر نہیں ہے، اس کو فکر یہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار ہوگا. اس لیے گناہ گار ہوگا کیونکہ ضرورت کے وقت پہ جو حرام ہے اس کو بھی وقتی طور پر جس سے جان بچ جائے اتنا حلال قرار دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنی اصل میں تو حرام ہی رہتی ہے، لیکن جان بچانے کی غرض سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، آپ ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اور حرمت سے استثناء حلت ہوتی ہے، یعنی جب وہ اس کو کہا جائے کہ یہ حرام نہیں ہے اس ٹائم تیرے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حلت ہے، یعنی حلال ہے وہ، یہ اس کا معنی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ جو چیز اس میں نہیں ہے وہ یہ کہ حلال. یہ تو ہے نا کہ وہ رکا اس لیے کہ حرام تھی چیز، لیکن اگر وہ چیز حلال ہو ایون دین جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے. کیوں؟ کہ روزے کی قضا کی جا سکتی ہے، سمجھے، روزے کی قضا کی جا سکتی ہے، لہذا جان بچانا جو ہے پہلے فرض ہے. اب آ جائیں اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے جبکہ ساتھ دھمکی بھی ہو، تو اس کے لیے ایسا قول کرنے میں رخصت ہے کہ جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. اس صورت میں اگر وہ صبر کرے گا، چاہے اسے قتل بھی کر دیا جائے تو اجر پائے گا. اوپر جو روزہ نہ توڑا اس نے اور جان سے چلا گیا تو وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے. اس صورت میں اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، جان جانے کا اجر ملے گا، وہاں جان جانے کا گناہ ملے گا روزے کی حالت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ کفر کی حرمت مرتفع نہیں ہوتی، یعنی کفر جو ہے نا وہ حرام ہی رہتا، وہ ہر صورت میں حرام ہے، چاہے آپ کو جان کے لالے کیوں نہ پڑے ہو، ٹھیک ہے. اس سے صرف اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے وقتی طور پر ان کی بات مان لی ہے لیکن دل میں جو ہے وہ آپ اپنے ایمان پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے صرف گناہ جو ہے اس کو سقوط ہو جائے گا. یعنی جو آپ سے یہ گناہ سرزد ہوگا کلمہ کفر کہنے کا، اس کی آپ کو معافی مل جائے گی، کیونکہ آپ نے نیتاً وہ نہیں کیا، آپ اندر سے اسی کو تقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اندر سے صاحب ایمان ہے لیکن آپ نے جان بچانے کی خاطر زبان سے کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ دی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، سمجھے. سو آپ کا ایمان جو ہے وہ اقرار بالقلب تک موجود ہے، باللسان جان بچانے کے لیے پرابلم آیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. سو یہ جو گناہ سرزد ہوگا یہ گناہ آپ سے اٹھا لیا جائے گا، لیکن کفر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان بچانے کے لیے کفر اختیار کرنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا. روزے میں حرام چیز جبر کے وقت پہ کھا لینا یا حلال کھا لینا اس کی تو رخصت ہے، لیکن کفر کسی بھی عالم میں اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، سمجھے. سو اگر وہ اس کے لیے جان دے گا تو اجر پائے گا، روزہ بچانے کے لیے جان دے گا تو گناہ گار ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ چلو. لونڈی جب کام کرنے سے کمزور ہو جائے اور وہ روزے کے ساتھ ہلاک ہونے کا خوف لاحق ہو اسے، تو وہ روزہ افطار یعنی توڑنا مباح ہے. اب یہاں معاملہ یہ آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں خواتین یہ اور لونڈی ایک برابر ہے، یہ برابر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی جو ہے اس کو خریدا جاتا تھا، وہ ایک پرچیزیبل اور سیلیبل جو تھی وہ کموڈٹی تھی، جبکہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں ملازم جو ہیں ملازمائیں یہ تنخواہ پہ کام کرتی ہیں، یہ آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ نے ان کو خریدا نہیں ہوا، سمجھے، ٹھیک ہے.
سو لہٰذا جو گھریلو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں اس پہ یہ لونڈی یا غلام اگر وہ بچہ ہے یا مرد ہے اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جیسے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اور ٹیکس کو مکس کر جاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہیں وہ زکوٰۃ ہی ہے نا جی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے اپنے رولز ہیں، اس کی اپنی پرسنٹیج ہے زکوٰۃ کی. ٹھیک ہے، کس پہ لگنی ہے کس پہ نہیں لگنی، کتنا پرسنٹ لگنی ہے، ہم کہتے ہیں 2.5% لگنی ہے جس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوشر جو ہے وہ 20%، 10% لگنا ہے، 5% لگنا ہے، سوری. ٹھیک ہے، 10% اور 5% لگنا ہے. تو اس کی اپنی شرح متعین ہے، جبکہ جو گورنمنٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اس کی شرح متعین نہیں ہوتی. گورنمنٹ اپنے حساب سے وقت میں جو اس کو چاہیے اس کے حساب سے وہ ڈیوٹی ٹھوک دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس ٹھوک دیتے ہیں. کہیں 35% ہے، کہیں 5% ہے، کہیں 2% ہے، کہیں پہ 15% ہے، کہیں 25% ہے. ٹھیک ہے، سو وہ ہے دنیاوی کام، وہ شرع کے اس معنوں پہ پورے نہیں اترتے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیکس دے دیے اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سو یو آر مسٹیکن. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان اس سے اڑ سکتا ہے، بلکہ اڑ جاتا ہے. اگر آپ کہیں جی میں زکوٰۃ نہیں مانتا، میں تو ٹیکس دیتا ہوں، تو آپ ایمان گیا آپ کا، کیونکہ ٹیکس پہ ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ پہ ایمان لانے کا حکم ہے. سمجھے؟ اچھا جی، اسی طرح سلطان کے امور کا ذمہ دار یعنی روزہ دار کو گرم دنوں میں مزدوری کے لیے جائے جبکہ کام تیزی کا متقاضی ہو تو روزہ افطار توڑنا مباح ہے جب اسے ہلاکت کا خوف ہو یا عقل میں نقص واقع ہونے کا خوف ہو. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جیسا گورنمنٹ کانٹریکٹ ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس میں وہ متعین ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے ٹائم میں پورا کرنا ہے. تو اس کے پورا کرنے میں مزدور جو ہے اگر اس نے روزہ رکھا تھا اور دن میں مشکل بن گئی یا اس کام کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، کانٹریکٹر اسے اجازت بھی نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال کام نہ کر، رات کو کر لینا جب روزہ کھل جائے گا، ایسی بھی کوئی سچویشن نہیں ہے، تو اس میں اگر وہ روزہ توڑ دے تو وہ پھر قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الخلاصہ میں ہے کہ غازی کو جب یقین ہو کہ اسے روزوں میں دشمن سے جنگ کرنا ہوگی اور اسے خوف ہو کہ اگر وہ روزہ کی وجہ سے کمزور ہو جائے تو روزہ نہ رکھے. یہ اجازت ہے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے یا اس کی وجہ سے شدت پیاس کے باعث ہلاکت کا خدشہ ہو تو ایسی دوائی پینا یا کوئی علاج کرنا جو اسے نفع دے سکے تو یہ بھی جائز ہے. اس صورت میں جو روزہ ٹوٹے گا اس پہ بھی کفارہ نہیں ہوگا. روزہ نہ رکھنا مباح ہے اس مسافر کے لیے جو شرعی سفر پر ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے نکلا پنڈی کے لیے کہنا میں سفر پہ ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا. شرعی سفر جو ہے وہ ہے جو کہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہو. سمجھے؟ اور اس میں کیلکولیشن ڈیفرنٹ ہے. کسی کے نزدیک وہ 70 کلومیٹر ہے، کسی کے نزدیک وہ 54 کلومیٹر ہے، کچھ مائلز میں کرتے ہیں 54 مائل ہے، کچھ کے نزدیک جو ہے وہ 86 کلومیٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو تقریباً 75 کے قریب جو ہے وہ بن جاتی ہے. سو اگر اتنا فاصلہ آپ نے طے کرنا ہو تو یہ شرعی سفر بنتا ہے. ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں 3 دن اور 3 رات جو سفر ہوتا تھا پیدل، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ شرعی سفر ہے. اس کی کیلکولیشن کی گئی ہے کہ ایک شخص اگر صبح فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک اگر چلے تو کتنا چلے گا ایک دن میں، اس کو 3 سے ضرب دے دی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ شرعی سفر کی حد ہے. اس کی کیلکولیشن اس طرح ہوئی ہے. سو ہم رفلی بات کر لیتے ہیں، اپروکسیمیشن میں بات کر لیتے ہیں. تقریباً اپروکسیمیٹلی 75 کلومیٹرز، 75 کلومیٹر کا اگر آپ نے سفر کرنا ہو 75 پلس کا تو وہ شرعی سفر ہوگا. اس صورت میں یہ روزے کی آپ کو گنجائش مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اماں کا گھر جو ہے وہ وہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے تو کہ میں امی کے یہاں جا رہی ہوں لہذا روزہ نہیں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں سفر کرنا ہے. میں نے سمجھے؟
ہاں اب میں کو مرد پوچھتا تو مجھے کہتا میرے چاند، پھر اس کا حال بھی تو ہے نا، پھر اب میں تو یہ چاند کو تو یہاں تک فتویٰ لگ جائے گا. اچھا سو اس کا معاملہ یہی، اسی لیے سفر کے اندر تینوں گنجائشیں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا 2.5 کلومیٹر کا سفر ہے، 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں، 2.5 گھنٹے میں کیا فرق پڑتا، تو تب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ سفر ایسا ہے کہ جس میں نہ گاڑی میسر ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، میں نے پیدل ہی جانا ہے، جس طرح پہاڑوں میں یہ سفر ہوتا ہے نارملی، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں پھر آپ پہ اگر وہ ہو جائے کہ نہیں اگر 6 گھنٹے کا سفر ہو تو تبھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ہو گیا نا کام. تو اس لیے شریعت ہر چیز کو کور کرتی ہے. آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایروپلین میں، آپ امریکہ سے پاکستان کا سفر کر رہے ہیں، سے 20 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس میں کوئی مشقت تو ایز اٹ از نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی مشقت اپنی ہوتی ہے. گاڑی میں سفر کرنے کی مشقت اپنی ہوتی ہے. آپ موٹر وے پہ 120 پہ سفر کریں، 4 گھنٹے بعد اپنے دماغ کا حال دیکھ لینا. ریزن اس کی ہوتی ہے کہ وہ جو ایئر ریزسٹنس آ رہی ہے نا آگے سے، جس ہوا کو چیرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، اور وہ پریشر جو ہے وہ اعصاب کے اوپر آتا ہے. اسی طریقے سے جب ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب جہاز اوپر چلتا چلا جائے گا، 10,000 15,000 20,000 فٹ کی بلندی پہ جائے گا، تو آکسیجن لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جہازوں کے اندر آکسیجن لیول کو مینٹین کیا جاتا تاکہ لوگوں کے دماغ پہ اور پھیپھڑوں پہ اثر نہ پڑے. کبھی دیکھا جہاز میں خرابی ہو تو سب سے پہلے آکسیجن ماسک گرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آکسیجن پریشر کم ہوگا نا کیبن میں یا جہاز کے اندر، تو اس میں آپ کے کان اور منہ سے خون نکل سکتا آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے. اب وہ جتنا بھی چاہے اس کو مینٹین کر لیں جہازوں کے اندر، مگر ایک فطری چیز ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا. لہٰذا آپ آدھے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد بھی جب اترتے ہیں نا جہاز سے، یو فیل ٹائرڈ، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. سمجھے؟ فزیکلی نہ بھی ہو، آپ کو مینٹل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ وہ ایئر پریشر ہوتا ہے، آکسیجن کی کمی اور ایئر پریشر جو ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو سفر ہمیشہ چاہے کتنی بھی آپ تیزی سے کر لیں اور کتنے بھی آپ نرمی سے کر لیں، سفر کی مشقت ہر صورت میں موجود ہوتی ہے. اور شاید پہلے وقتوں کے لوگ زیادہ دانش مند اور عقل مند اس وجہ سے تھے کہ وہ پیدل اور گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے. ان کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں آتا تھا کہ آپ 50 60 70 100 120 کی سپیڈ پہ آپ سفر کر رہے ہیں اور ایئر ریزسٹنس نے آپ کے اعصاب کو جو ہے وہ کھوکھلا کر دیا. سمجھ گئے بات؟ موٹر سائیکل پہ بھی یہی ہوتا ہے. سو اس لیے شریعت نے ہر چیز کو کور کیا ہوا، کیونکہ یہ شریعت روز محشر تک کے لیے ہے. سمجھے؟ تو روز محشر تک انوینشنز بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگی، لیکن یہ اپنی جگہ پہ جو ہے ہر صورت میں اپلائی، ہر ٹائم میں اپلائی ہو جائے گی. جواب اس کا 100% کریکٹ آئے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اچھا، شرعی سفر، اب اس پہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شرعی سفر جو ہے وہ نیکی کا ہونا چاہیے. نہیں، سفر سفر ہوتا ہے، دونوں مختلف چیزیں. ایک ہے آپ کا سفر کرنا اور ایک ہے آپ کس مقصد سے سفر کر رہے ہیں، دونوں چیزیں مختلف ہیں. لہذا سفر چاہے برائی کے لیے کیوں نہ کیا جا رہا ہو، بری نیت کے ساتھ کیوں نہ کیا جا رہا ہو، غلط کام کرنے کے لیے سفر کیا جا رہا ہے، ایون دین اگر وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے اور رمضان ہے، تو اس کے لیے جو سب مسافر کی جو چھوٹ ہے وہ اپلائی کر جائے گی. سو سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اگر روزہ اسے نقصان نہ دے. سفر شرعی 3 دن 3 راتوں کا ہے، وہ میں سمجھا چکا ہوں پہلے یہ ساری چیز. اور یہ ہے متوسط چال کے اعتبار سے 3 دن کی مسافت انسان یا اونٹ وغیرہ کی چال کے اعتبار سے. پورا دن نہ بھی چلے بلکہ صبح سے دوپہر تک چلے پھر پڑاؤ ڈال دے، تو اس کا اندازہ 48 میل مقرر کیا گیا، جو کہ تقریباً 78 کلومیٹر بنتی ہے.
تو یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے لکھا ہوا ہے, فتاوا.com سے لیا تھا میں نے یہ. ٹھیک ہے جی, چلو اب آ گیا معاملہ سفر کا اصل کے اعتبار سے شروع ہونا اور وصف کے اعتبار سے شروع ہونا. یہ دونوں مختلف چیزیں. ہضم ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے, کون سی مشکل چیز ہے؟ کہتے ہیں یہاں یہ مراد نہیں کہ سفر اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہو, یعنی فقط سفر تو ہو لیکن 48 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مراد نہیں کہ وصف کے اعتبار سے ہو, یعنی صرف نیک کام کے اعتبار سے ہو. لہذا سفر اگر گناہ کی ارادت سے بھی کیا جائے اور وہ 78 کلومیٹر سے زائد ہو تو اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا, جو بھی سمجھایا ساری بات. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس کا اصول کیا ہے جو ہم نے دیکھا کہ اس کی وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, یعنی وہ نیکی کے لیے کیا جا رہا ہے سفر یا برائی کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ سفر کیا جا رہا ہے اور اس سفر کی مقدار جو ہے وہ 78 کلومیٹر یا 75 کلومیٹر سے زیادہ ہے. ٹھیک. اچھا, بعض بڑے لوگ تیز ہوتے ہیں, انہیں نماز پڑھنی تو کہتے ہیں صبر کر, جو 78 پورے ہو جائے نا اس کے بعد جو ہے وہ قصر پڑیں گے. ہے نا, بڑے بڑے چکر کھیلتے لوگ, انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. اچھا, اب اس کی جو وجہ ہے کہ یہ چھوٹ یہ کیوں ہے ایسا, وہ کہتے ہیں لأن القبح المجاورہ لا یعدم المشروعیہ, کہ ایسی قباحت جو مجاور ہو یعنی ملی ہوئی ہو وہ مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی. جس طرح یہ ہم نے مثال دی تھی کہ اس کا زنا کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قباحت میں آ گیا, یہ برے کام میں. ٹھیک ہے. مجاور اس کے سفر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یعنی سفر کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی یہ بری نیت. ٹھیک ہے. سو وہ اس کی مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی. لہذا اس کا یہ جو زنا کرنے کا ارادہ ہے نا, یہ اس کے سفر کی جو شرع ہے اس کو کینسل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. سفر کی شرع اپنی جگہ پہ رہے گی. اس کا فیصلہ, اس کے روزے کا فیصلہ اس کے سفر کے مطابق ہوگا اور اس کے اعمال کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا. وہ ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا, منہ پھاڑ کے لو جی یہ اس کی یہ حرکتیں بھی ہیں تو اس کی نمازیں کس کام کی ہیں, یہی ہے نا. لیکن وہ نماز یہ فقہ ہے, یاد رکھنا. جو ہم بات کرتے ہیں نا وہ بات کرتے ہیں قبولیت اور غیر مقبولیت کی, کہ جی اس کے نماز روزے بھی کر رہے اور ساتھ میں یہ حرکتیں بھی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس غلط کام کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کو قبول نہ کرے, یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا, اور کر لے یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. سو یہ قبولیت کے پیرائے میں ہے. لیکن جو فقہ ہوتی ہے, فقہ ہمیشہ ہر چیز کو اس کے اپنے سٹینڈرڈ پہ لیتی ہے. جس طرح ہم نے یہاں دیکھا کہ سفر اور گناہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. تو لہذا سفر کی ٹریٹمنٹ سفر کی فقہ کے مطابق ہوگی, گناہ کی ٹریٹمنٹ اس کے گناہ کی فقہ کے مطابق ہوگی. اب سمجھ گئے بات. سو ہمارا تو کام ہی عجیب ہے نا, ہم تو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر جاتے ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے, جس میں مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اور فدیے کا حکم دیا گیا. یہ تم میں سے جو مریض اور مسافر ہو رمضان کے بعد اس کی تعداد پوری کر لے روزوں کی, جو مرض اور سفر کی وجہ سے روزے آپ کے رمضان کے رہ جائیں. جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو, جیسے کہ شیخ فانی, بڑھاپا جو تھا, ٹھیک ہے, یا وہ جو دائمی مرض کے اندر مبتلا ہیں, لانگ ٹرم جو ڈیزیزز ہیں ان کے اندر مبتلا ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ پھر فدیہ دے دیں, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. پھر جو اپنی خوشی سے زیادہ فدیہ ادا کر دے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ معاملہ یہ بنا تھا کہ جب یہ آئے تو پہلے آیا نا جب حکم, تو وہ جو روزے نہیں رکھ سکتے تھے, صحت مند بھی تھے, ان کو کوئی عذر بھی نہیں ہوتا تھا, وہ فدیہ دے دیتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس حکم کو چینج کیا، ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن فدیہ اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب بس، ورنہ پہلے یہی ہوتا تھا جو مالدار تھے نا وہ روزے نہیں رکھتے تھے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ فدیہ دے کے نا وہ کہتے تھے چلو ہم نے فارغ کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت کو، یعنی جو گنجائش اس نے ایگزیمپشن دی ہے، آسانی دی ہے، اس کو اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے، کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اور جیسے کہ یہ اس کو ایسی پسند ہے جیسے کہ وہ اپنے احکام کے پورا کیے جانے کو پسند کرتا ہے، کہ انسان اس کے احکامات کو پورا کرے نا تو اللہ کو پسند ہے، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ جو وہ چھوٹ دے اس چھوٹ کو آپ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب الصوم باب ذکر خبر الدال علی ان الافطار فی السفر افضل من الصوم، حدیث کا نمبر 3568۔ لہذا مسلمان کے لیے، مسلمان مسافر کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اوپر آیت ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو، ٹھیک ہے۔ تو سفر میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ روزہ رکھیں، یہ افضل ہے۔ نہیں میں سمجھا دیتا ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس میں جو روزوں کے درس ہے نا اس میں دیکھ لینا مل جائے گا۔ وہ روزہ جو کہ ان ایڈورٹنٹلی ٹوٹ جائے، یعنی جس میں آپ کا دخل نہ ہو توڑنے کا، فار ایگزامپل خاتون ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گئے حالت روزہ میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا عمل دخل تو نہیں ہے نا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کسی کو منہ بھر کے قے ہو گئی ہے، یعنی ایسی کہ اتنی مقدار میں قے ہو گئی ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو وہ پورے منہ اس سے بھر جائے اندر منہ اس کا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اگر اس نے خود انگلی مار کے نہیں نکالی تو، ٹھیک ہے۔ سو جہاں اختیار نہ ہو نا وہاں پہ یہ حکم ہے کہ آپ باقی روزہ جو ہے وہ خاموشی سے گزاریں گے، کھائیں پیئیں گے نہیں، یہ واجب ہے۔ لیکن جہاں جان بچانے کے لیے کیا جائے وہاں پھر آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ ہاں یہ جو سگریٹ ہے، جس طرح یہ نشہ، یہ آپ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ اگر نہ بھی پئیں تو آپ کی جان کو خطرہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح کسی کی شوگر لو ہو گئی ہے تو اگر وہ تھوڑی دیر بعد نہیں کھائے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، تو لہذا اس پہ وہ رکنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ جہاں روزہ ٹوٹے اس طرح جس پہ اختیار نہ ہو روزے دار کا اس کے ٹوٹنے پہ، وہاں باقی جو روزے کا وقت ہے اس دن کا، اس میں اس پہ نہ کھانا پینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جان بچانے کے لیے ہو تو وہاں بقدر ضرورت جو ہے وہ چیز استعمال کر سکتا ہے کہ جو کھا پی کے اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ سگریٹ افیم وغیرہ یہ اس میں نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مسافر کو حالت روزہ میں سفر کی مشقت کے باعث ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا یا دوران روزہ افطار یعنی توڑ لینا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، لہذا واجب ہے۔ یا مشقت سے مراد مطلق مشقت ہے، بدن کا خصوصی ضرر نہیں ہے۔ یہ کیا معنی ہوا؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل اس کو مشقت ہی ہو، اس کو مینٹل مشقت بھی ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، کار کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس میں گھبرا جائے، اور وہ ہوتا ہی ہے کہ کھانا پینے سے تھوڑی انرجی آ جاتی ہے، بندہ سٹیبل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ طبیعت خراب سے کہتے ہیں نا پانی پلاؤ، وہ پانی پینے سے ذرا طبیعت سیٹل ہو جاتی ہے، تو یہ وہی معاملہ ہے۔ اگر روزہ دار مسافر کے ساتھی مسافر روزے کے بغیر ہوں یا وہ ساتھی دوران سفر روزہ توڑ دیں
اور نفقہ یعنی زاد راہ جو ساتھ کھانا لے کر گئے ہوئے ہیں مشترک ہو تو اس روزہ دار مسافر کے لیے روزہ توڑ لینا افضل ہوگا، کیونکہ پھر زاد راہ میں اس کا حصہ الگ کرنا یا اس روزہ دار کا ان ساتھیوں کے ساتھ موافقت نہ کرنا باعث مشقت ہوتا ہے۔ یہ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا تم لوگوں نے پہلے، ہے نا؟ یعنی اگر جو سفر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ گئی ہیں یا پیسے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یا پیسے ساتھ ہیں اور وہ مشترکہ ہے، اور باقی لوگوں نے یا تو ان کا روزہ نہیں تھا یا جو روزہ تھا بھی تو انہوں نے روزہ توڑ دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، اور وہ جو کامن کیپٹل تھا کھانے کی صورت میں تھا یا پیسوں کی صورت میں تھا اس کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو بجائے اس کے کہ یہ جو روزہ دار بیٹھا ہوا ہے جس نے روزہ نہیں توڑا یہ ان کی شکل دیکھے اور مینٹلی جو ہے وہ چکر کھائے کہ میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو لہذا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر روزہ توڑ دے تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی بیٹھ کے نا تل ملائے نا، روزہ توڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ایسے۔ روزہ نہ رکھنا مباح ہے حامل کے لیے اور مرضع کے لیے، یہ مردہ نہ پڑھ لینا اس کو، مردی یہ رضاعت سے ہے، دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے، حامل جو ہے وہ حاملہ سے ہے۔ اچھا جی، اگر اس کو یہ غلبہ ظن ہے، ایک ہے شک ہے اور ایک ہے ظن ہے، یعنی اس نے مائنڈ اس کا بن گیا ہے کہ اگر روزہ میں نے رکھا یا روزہ میں نے کنٹینیو کیا، تو اگر حاملہ ہے اور تو اس کو یہ اس کا ذہن پکا ہو گیا کہ یہ جو ہے نا اس بچے پہ پھر مشکل بن جائے گی نہ کھانا پینا، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھے تب بھی مباح ہے، اور اگر رکھ کر توڑ دے تو تب بھی مباح ہے، رکھ کر توڑے تو قضا ہے، نہ رکھے تو تب بھی قضا ہے، دونوں صورتوں میں قضا ہے۔ ٹھیک ہے، حامل سے مراد وہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہو، یہ پریگننسی والی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حاملہ اس عورت کہتے ہیں جو اپنی پوشتی اپنے سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، جو اور مرضعن ایسی عورت جس کا کام دودھ پلانا، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ دایا ہو جس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا کہ وہ بچے کو فیڈ کرائے گی، جبکہ مرضعاتن سے مراد وہ عورت ہے جو حالت رضاعت میں اپنے بریسٹ فیڈ یعنی بریسٹ فیڈنگ کے لیے یہ ہے مرضعاتن، ٹھیک ہے جی۔ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا بطور دیانت مطلقاً واجب ہے، اور قضان واجب ہے جب باپ تنگ دست ہو یا بچہ کسی اور کا دودھ پیتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلقاً اور قضان واجب کیسے ہو گیا جی؟ بچے کو دودھ پلانے سے انکار اس صورت میں جو کیا جائے نا اگر کہ جی فگر خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ شریعت جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ مطلقاً واجب کا یہی معنی ہے کہ پہلی صورت میں یہ ماں پہ ہے کہ وہ دودھ اپنا پلائے گی، اگر کسی بیماری کی وجہ سے طبیب یہ دیکھے کہ اگر اس ماں نے اپنا دودھ بچے کو پلایا تو بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس صورت میں اگر وہ دودھ نہ پلائے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پہ مطلقاً واجب ہے، ماں کو ہی چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے۔ اور قضان واجب ہے جب باپ تنگ دست ہو یا بچہ کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو۔ قضان واجب اس طرح ہے، یہ قضان یہ قضا بعد والا نہیں ہے، قضان یہ ہے کہ حکم یہ ہے، حکماً واجب ہے۔ مطلقاً واجب یہ ہے کہ نیچرلی واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور قضان واجب یہ ہے کہ اس پہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ تنگ دست ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کو دایا رکھ سکے دودھ پلانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا بچہ باپ امیر تو ہے لیکن بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، تو لہذا تب بھی ہر حال میں اس ماں کو وہ دودھ پلانا پڑے گا اپنے بچے کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ سو یہ قضان یہ وہ نہ قضا روزہ قضا نہیں،
یہ قضاء ہے، اس پہ فیصلہ ہے، یعنی ورڈکٹ دیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ روزہ نہ رکھنا مباح ہے مریض کے لیے، پہلے ہم نے دیکھا مسافر کے لیے، پھر ہم نے دیکھا حاملہ کے لیے، پھر دیکھا ہم نے کس کے لیے، مردعا کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور اب آ گیا مریض کے لیے۔ وہ مریض جس کو مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحت مند کے لیے روزہ نہ رکھنا اس وقت مباح ہے جب اسے مرض لگنے کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج تک تو یہ دیکھا نا، نارملی یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ مرض ہو تو پھر روزہ نہ رکھیں، لیکن یہ اس میں یہ بھی ایڈیشن ہے کہ اگر بندہ صحت مند بھی ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے مرض لگ جائے، جیسے یہ پیچھے شروع ہوا تھا، کیا تھا، کرونا آیا تھا، کرونا آیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کرونا میں جو علاج کرنے والے ہیں ان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مرض لگ جائے گا، سمجھ گئے بات؟ تو وہ صحت مند ہونے کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے مباح ہے۔ جس طرح مائیں وہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ جی چھوٹے بچے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں کپڑوں پہ، یہی ہوتا ہے نا، نماز نہیں پڑھنی، وہ بہانہ اس کا بنا دینا ہے کہ یہ جو ہے نا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اور اللہ کو بھی پتہ ہے تیرا بچہ ہے، سمجھے، اللہ کو معلوم ہے، تو بات ختم ہو گئی، سمجھے۔ تو نماز پڑھنے والی بات کر، قبول کرنا نہ کرنا وہ تیرا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے، بس۔ یہ کنڈیشن جو ناپاک کپڑوں والی ہے وہ وہاں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ بندہ اس پہ قادر ہو، یعنی وہ کر سکتا ہے کہ وہ کپڑے ناپاک نہ ہونے دے، نمبر 1۔ اور اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو دھونے پہ قادر ہو، وہاں پہ ہے کہ آپ کے اگر کپڑے خراب ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پہ مجبوری ہے اور مشقت میں بندہ پڑھ سکتا ہے اور وہاں پہ نجاست بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، سمجھے، نجاست بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس سکے کے برابر جو ہے، ایک درہم کے سائز کے برابر، اس سے کم نجاست تو ویسے ہی معاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی ہپ بون ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیڈ ریڈن ہے، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اور بول و براد اس کا بستر پہ ہی ہے، یہی ہے نا، تو وہ نماز نہیں پڑھتا کہ جی جگہ ناپاک ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ مرض ہے، اور مرض بھی ایسا جس میں اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جا سکے اور چیزوں کو پاک رکھ سکے، سمجھے، ہو جائے گی نماز۔ اس کا تو حل ہوتا ہے، اس کا یار وہ جہاں لیٹا ہوگا جگہ کاٹ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ جو ہپ والی جو سیدھ ہے اس میں، اس کی ڈائریکشن میں جگہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ جب اس کو یہ اسے حاجت ہو تو رفع حاجت کے لیے وہ نیچے پاٹ رکھ دیتے ہیں، اور اس سے بیڈ بھی خراب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سمجھے۔ نہیں، اسے زیادہ مسئلہ ہے تو قضا کر لے، اگر دیکھتے ہیں نا بھائی زیادہ اسمیل آ رہی ہے یا بیڈ زیادہ خراب ہو گیا تو قضا کر لے، جب اٹینڈنٹ آئے صفائی کروا کے پچھلی نماز جو ہے پوری کر لے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ قومے میں چلے جاتے ہیں ان پہ سے وہ پیریڈ جو قومے والا پیریڈ ہے وہ اس پہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے، اور وہ ہوش میں اپنی وجہ سے نہیں ہے، وہ مرض کی، یعنی یہ نہیں اگر ٹن ہو گئے تو وہ ہوش میں نہیں ہے تو کہ جی نماز ساقط ہو گئی ہے، وہ مرض کی وجہ سے قومے میں چلا گیا، اس پہ اس کا اختیار نہیں تھا، تو لہذا جو اس میں اس کو لیا جائے گا مجنون کی پیرائے میں، وہ مجنون کے حکم میں چلا جائے گا جس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مجنون پہ شریعت اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ گاٹ اٹ؟ چلو آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔